السلام علیکم دوستو، میں محمد توفیق آپ کا خوش آمدید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں، اللہ کی مہربانی ہے۔ دوستو، آج جس ویڈیو پہ میں ریئیکشن دینے والا ہوں، RH نیٹ ورک سے ویڈیو ہے، اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دے دوں گا۔ اس میں خلاصے سے بتایا گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کا جو جنگ چل رہا ہے مسجد اقصیٰ کو لے کر کے، اس میں کون سا دیش اسرائیل کے ساتھ ہے اور کون سا دیش ایران کے ساتھ ہے۔ اس میں دوستو ابھی بہت سارے مسلم ملک ایسے ہیں جو مسلم ملک ہیں، اسلامک ملک، وہ منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا دیش کس ملک کے ساتھ ملا ہوا ہے، کس ملک کا ساتھ دے رہا ہے، کس ملک کا اسٹینڈ لے رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ دوستو، ہر گزرتے وقت کے ساتھ اب ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جب بھی جنگ ہوتی ہے تو دنیا کے باقی سارے دیش بھی دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، جس کا سب سے بڑا ثبوت ہم کو رشیا اور یوکرین وار میں بھی دیکھنے کو ملا تھا۔ تو اسی لیے اب زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی سوال ہے کہ آخر ایران اور اسرائیل کی اس جنگ میں دنیا کے باقی سارے دیش کس طرف بیٹھیں گے، اور اسپیشلی ترکی، سعودی عربیہ، UAE، پاکستان، ایجپٹ اور اس طرح کے جتنے بھی مسلم دیش ہیں ان کا کیا اسٹینڈ ہوگا۔ کیا وہ ایران کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کریں گے، صرف یہ سوچتے ہوئے کہ آخر ایران بھی تو اسی اسرائیل سے جنگ لڑ رہا ہے کہ جو فلسطین کا سب سے بڑا دشمن ہے، یا پھر ایران کو مدد کرنے کی بجائے کچھ اور ہی کارنامہ کریں گے؟ تو دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ پوری ہی دنیا میں اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں ایران کو اگر سب سے زیادہ کسی سے امید ہے یا پھر کوئی اس کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو وہ ہے رشیا، اور اس کے پیچھے دو بڑی وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ دونوں کے بیچ ایک لمبے وقت سے گہری دوستی ہے، اور ایران نے تو ابھی بالکل کچھ وقت پہلے ہی رشیا کی یوکرین کے خلاف جنگ میں بھرپور مدد کی تھی۔ خود یوکرین کی مددگار ویسٹرن کنٹریز بھی اس بات کو قبول کرتی ہیں کہ اگر صحیح وقت پر ایران کے سستے اور ایفیکٹو ہتھیار رشیا کے پاس نہیں پہنچے ہوتے تو یوکرین کے خلاف رشیا اس جنگ میں اس پوزیشن پر نہیں ہوتا کہ جہاں پر آلریڈی وہ پہنچ چکا ہے۔ یعنی اس جنگ میں ایران کے ہتھیاروں نے، ایران کے ڈرونز نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ دوسرا فیکٹر ہے وہی امریکہ، کہ جس کو ایران بڑا شیطان کہتا ہے اور جو ایران اور رشیا دونوں کا ہی کامن دشمن ہے۔ اب کیونکہ اسرائیل تو امریکہ کے بغیر کوئی جنگ لڑتا نہیں ہے، تو امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے شاید رشیا اس جنگ میں کود سکتا ہے یا پھر اس کو کودنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ رشیا کے بعد دوسرے نمبر پر نام آتا ہے چائنا کا، وہی چائنا جو رشیا اور ایران کی طرح ہی ہمیشہ امریکہ کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ یہاں پر یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ بات بہت مشکل ہے کہ رشیا کی طرح چائنا کبھی بھی ایران کو اس جنگ میں کھل کر سپورٹ کرے، بلکہ وہ وہی کام کر سکتا ہے کہ جو اس نے رشیا اور یوکرین وار میں بھی کیا تھا، یعنی کاغذی طور پر اوپر سے تو وہ بالکل نیوٹرل ہوگا، دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، مگر اندرونی طور پر ایران کی مدد کر سکتا ہے، ویسے ہی جیسے وہ رشیا کی لگاتار کرتا آیا ہے۔ رشیا پر سینکڑوں ہزاروں سینکشنز لگ جانے کے باوجود بھی وہ نہ صرف لگاتار اس سے انرجی وغیرہ خریدتا رہا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ ویپنز وغیرہ کے پارٹ بھی رشیا کو بیچتا رہا، کہ جس نے اس کی اس جنگ میں بڑی مدد کی۔ اس کے علاوہ ایک چیز ایسی بھی ہے کہ جہاں پر رشیا اور چائنا ایران کی لگ بھگ ہر حالت میں ہی مدد کرتے رہیں گے، اور وہ ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل وغیرہ، کہ جہاں پر یہ دونوں ہی دیش ایران کے خلاف لائے گئے کسی بھی پرستاؤ کو آسانی کے ساتھ ویٹو کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اسرائیل لگاتار ڈپلومیٹکلی بھی ایران کو گھیرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور زیادہ تر دیشوں سے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر زیادہ سے زیادہ سینکشنز لگائے جائیں۔ اب نظر ڈالیں مسلم دیشوں کے اوپر، تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اسی جارڈن کی، کہ جو بالکل اسرائیل کے پڑوس میں موجود ہے۔ ویسے جارڈن کا اسٹینڈ آلریڈی کلیئر ہو چکا ہے، کیونکہ 13-14 اپریل کی رات میں ایران کی طرف سے اتحاد کا اسرائیل کے اوپر جو پہلا اٹیک کیا گیا تھا،
اس کو جو 3 دیش لگاتار بڑی محنت کے ساتھ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، ان 3 دیشوں میں سے 2 تو UK اور USA تھے، جبکہ تیسرا جارڈن ہی تھا۔ یعنی آفیشیلی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ UK اور امریکہ کی طرح ہی جارڈن نے بھی اس بات کو میک شیور کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ میزائلز اور زیادہ سے زیادہ ڈرونز کو اسرائیل میں انٹر ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے۔ اس انسیڈنٹ کے علاوہ بھی اسرائیل اور جارڈن کے رشتے کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو لمبے وقت سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے آ رہے ہیں، بلکہ ان کی ملٹری اور ان کی جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتی ہیں۔ رہا سوال اب سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس جیسے کچھ اہم عرب دیشوں کا، تو ویسے تو ظاہری طور پر یہ دیش بھی نیوٹرل ہی دکھتے ہیں اور ان کے بیان بھی اس پورے معاملے کو لے کر ابھی تک ان کی نیوٹرل پوزیشن کو ہی ڈیفائن کر رہے ہیں، مگر دھیرے دھیرے آنے والی بہت ساری رپورٹس بھی اب یہ بات کلیئر کر چکی ہیں کہ اس دن اسرائیل پر ایران کی طرف سے کیے گئے اٹیک کو روکنے میں کھلے عام مدد کرنے والا بھلے ہی اکلوتا مسلم دیش جارڈن تھا، لیکن اندرونی طور پر کچھ اور بھی مسلم دیشوں نے اسرائیل کی مدد کی تھی، اور وہ مسلم دیش تھے سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ اور یہ بات میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ خود دا ٹائمز آف اسرائیل یا اس طرح کے دوسرے بھی کچھ میڈیا آؤٹ لیٹس کور کر چکے ہیں۔ چلتے چلتے ایجپٹ یعنی کہ مصر کی بھی بات کر لی جائے تو لوکیشن کے اینگل سے یہ جارڈن اور سعودی عربیہ کی طرح بیچ میں موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ایران اور اسرائیل کی اس جنگ سے دوری بنا کر رکھنا کافی آسان کام ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ سپورٹ کرنے کا ہے کہ آخر دونوں میں سے سپورٹ کس کو کرے گا، تو دیکھیے یہ جارڈن کی طرح ہی نہ صرف اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے، بلکہ اس کی فورن پالیسیز بھی اسرائیل کی طرف لگ بھگ جارڈن کی ہی طرح ہیں۔ بلکہ جارڈن اور مصر ہی وہ 2 دیش ہیں کہ جن کو ہر سال امریکہ کی طرف سے ایک بڑی مدد صرف اسی لیے ملتی ہے تاکہ وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور رشتے اچھے بنا کر رکھیں۔ اب باری آتی ہے مسلم دنیا کے سب سے طاقتور دیش ترکی کے، جس کو عام طور پر ترکی کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ترکی اسرائیل اور ایران میں سے کس کو سپورٹ کرے گا، یہ چیز جاننے کے لیے ہم کو ایران کا وہ اٹیک دیکھنا چاہیے کہ جو اس نے اسرائیل کے اوپر کیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ سمیت ویسٹرن کنٹریز نے تو فوراً ایران کے اس اٹیک کو کنڈیم کر دیا تھا، جبکہ رشیا اور چائنا کی طرف سے اس طرح کے بیان دیے گئے کہ جس میں ایران کا فیور نظر آ رہا تھا، مگر ٹرکی نے لگاتار دونوں میں سے کسی کی بھی سائیڈ لینے سے پرہیز کیا، بلکہ وہ تو لگاتار یہی کہتا رہا کہ بھائی معاملے کو ایسکیلیٹ مت کرو، ہم دونوں ہی طاقتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ دونوں ہی طاقتیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ حالانکہ کافی وقت کے بعد، یعنی جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت تک اردوغان کا ایک نیا بیان ضرور آ چکا ہے، جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی ایران اور اسرائیل کے بیچ ہوا ہے ان سب کا ذمہ دار صرف ایک ہی انسان ہے اور وہ ہے نیتن یاہو۔ اس کے علاوہ اردوغان نے امریکہ سمیت باقی ساری یورپین طاقتوں کو نشانے پر لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو لوگ اسرائیل کے ایگریشن پر اتنے لمبے وقت سے خاموش تھے انہوں نے ایران کے اس اٹیک پر فوراً کنڈیم کر دیا۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے اس کانفلکٹ میں ٹرکی کی طرف سے ایران کو بھاری بھرکم شبدوں کے ذریعے سے تو مدد مل سکتی ہے، لیکن ایکشن کی امید بالکل بھی نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ کچھ ایسا کرتا یا کرنا چاہتا تو شاید وہ پہلے ہی غزہ کے میٹر میں کر چکا ہوتا۔ اب کیونکہ ایران تو خود میں ہی ایک دیش ہے اور جس کو لگ بھگ ان ساری ہی کنٹریز کی طرف سے اسرائیل کی وجہ سے دشمن مانا جاتا ہے کہ جو نیٹو کا حصہ ہیں، اسی نیٹو کا حصہ ہیں کہ جس میں خود ٹرکی بھی موجود ہے، تو نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے اسرائیل کے خلاف کھڑی ہونے والی کسی بھی طاقت کا ساتھ دینا ٹرکی کے لیے لگ بھگ ناممکن بات ہے۔ ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے جو اس نے رشیا اور یوکرین کی وار میں بھی کیا تھا، اور وہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ بچولیا بن جائے، یعنی کہ میڈیٹر کا کردار ادا کر لے۔ بات کریں اب اگر اس سیریا دیش کی کہ جس کا بارڈر بھی نارتھ سائڈ سے اسرائیل کے ساتھ ملتا ہے، تو وہاں پر پہلی چیز تو خود ایران کے پراکسیز بھی ایکٹیو ہیں، باقی وہاں کی جو گورنمنٹ ہے یعنی کہ بشر الاسد کی، وہ تو آج زندہ بھی ایران کی ہی وجہ سے ہے، ورنہ ایک لمبے وقت پہلے ہی اس کو دفن کر دیا گیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ سیریا کو لگ بھگ ایران کا گڑھ مانا جا سکتا ہے۔ برابر میں جو عراق موجود ہے وہاں پر بھی سیریا کی طرح ہی ایران کے پراکسی گروپ تو موجود ہیں ہی، ساتھ ہی ساتھ یہاں کی حکومت کو بھی کافی حد تک پرو ایرانین ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کے دیش لیبنان یا پھر ہوتیز کے دیش یمن کے بارے میں تو مجھے آپ کو کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو کل ملا کر یہ جو 4 دیش ہیں یہاں سے تو ایران کا بھرپور سپورٹ ہے۔
अब बात करें एक लंबी जंग में अमेरिका को हराने वाले तालिबान की, कि जो वैसे तो लोकेशन के एंगल से इसराइल से बहुत दूर मौजूद है, मगर हाँ दूसरी पार्टी यानी ईरान के बिल्कुल पड़ोस में मौजूद है। तो बिल्कुल तुर्की की तरह ही तालिबान से भी ईरान यही उम्मीद कर सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में उसको बयानों के जरिए से ही सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से गाजा की जंग में भी लगातार तालिबान की तरफ से इसराइल के खिलाफ बयान आते रहे थे, बिल्कुल वैसे ही अगर ईरान के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसराइल के खिलाफ लगातार बयान आ सकते हैं। मगर हाँ, जहाँ तक मामला किसी जंग में किसी कॉन्फ्लिक्ट में साथ देने का है, तो पहली चीज तो तालिबान खुद भी ऐसा करना चाहेगा नहीं, और अगर वो ऐसा करना चाहेगा भी तब भी वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी जंग को अफोर्ड कर सके, क्योंकि अफगानिस्तान तो खुद पिछले कई दशकों से लगातार जंगों में ही था। इसीलिए अब उसको स्टेबल होने में या फिर खड़ा होने में लंबा वक्त लग रहा है। और इसके अलावा वैसे भी इस वक्त तालिबान का सबसे ज्यादा फोकस रिकॉग्नाइजेशन पर है, यानी तालिबान का ये टारगेट है कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके दुनिया के ज्यादा से ज्यादा देश उसको कबूल कर लें। अब जाहिर है अगर वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कूदता है तो इन सारी ही चीजों पर पानी फिर जाएगा। आखिर में बात करते हैं मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर कंट्री की, जिसको हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो भाई पाकिस्तान भी ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल शांत ही नजर आएगा, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वो फिलिस्तीन के मामले में नजर आया है, क्योंकि वो मामला तो डायरेक्ट मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ है, जबकि ये तो ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट है कि जो खुद में ही एक देश है, वो भी एक ऐसा देश कि जिसके साथ पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। इवन वहाँ की आर्मी पर या फिर वहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है कि जो आर्मी की ही सपोर्ट से आई है और आर्मी के ही इशारे पर चलती है, इन सभी के ऊपर ये इल्जाम लगते हैं कि ये हद से ज्यादा प्रो वेस्ट हैं, यानी कि प्रो अमेरिका हैं। और बल्कि इस आर्मी ने तो पिछली हुकूमत यानी कि इमरान खान का तख्ता पलट भी अमेरिका के इशारे पर इसीलिए किया था क्योंकि वो इंसान अमेरिका की नहीं सुन रहा था और रशिया के फेवर में जा रहा था। इन तमाम चीजों के अलावा एक और चीज आप लोगों ने खुद भी नोटिस की होगी कि पाकिस्तान में जो आम आवाम है, जो पब्लिक है, वो हद से ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन है, मतलब कि फिलिस्तीन की सपोर्टर रही है। यही वजह है कि हिस्ट्री में जब भी फिलिस्तीन में कुछ भी हुआ है, हमेशा पाकिस्तान के अंदर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। मगर शायद 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला इसराइल और फिलिस्तीन का ये पहला कॉन्फ्लिक्ट होगा कि जिसमें पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा शांति दिखाई दी, न ज्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दिए और न ही ज्यादा आक्रोश दिखाई दिया। और हिस्ट्री में ऐसा पहली बार पाकिस्तान के अंदर क्यों हो रहा है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ईरान की साइड में कौन है और ईरान के खिलाफ कौन है? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय देकर बता सकते हैं। बाकी वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मेनली मैं न्यूज़ वगैरह कवर करता हूं, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर सारिस ज़ोहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, अपने इस्लामिक मुल्क, जो अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है उसके ख़िलाफ़। तो मैं तो यही कहूँगा कि ईरान और इज़राइल में जो जंग हो रहा है वो तो फ़िलिस्तीन के लिए हो रहा है या किसी के लिए हो रहा है, लेकिन फ़िलिस्तीन का हालत अभी बहुत ख़राब है। जिस तरह हो सके हम थोड़ा बहुत अपने पैसे से या दुआओं से, नमाज में दुआ करें, जो पैसा हो सके उनको मदद करें, जिस भी रास्ते से हो सके। और ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगा कि नमाज़ पढ़ें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, उसमें अल्लाह से दुआ करें कि जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है, जो इज़राइल कर रहा है फ़िलिस्तीन के ऊपर जुल्म, जो हमारे मस्जिद अक्सा जो है, जो क़िबला अव्वल है, उसको वो गिराने के चक्कर में है। तो अल्लाह से दुआ करें सब भाई बहन मिल के कि उसको आज़ादी मिल जाए, हमारी मस्जिद बच जाए, हमारे क़िबला अव्वल बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और इतना देर तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस वीडियो का लिंक जो साजिद ज़ोहैब नाम है इनका भाई, इनका इस वीडियो जो ये वीडियो चल रहा था, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं वीडियो को।
پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.